سنوایا ظالموں نے ان سے شہر نانا کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سلام یا حسین۔ میں صدف منظر نوحہ خاں اور خصوصی ٹرانسمیشن حسین سبقہ میں قوم و ملت کی بیٹیاں بیٹے میرے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور مصائب اور جتنے بھی مولا کے فضائل ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ ذاکرہ موجود ہیں وہ بھی میرے ساتھ 5 محرم سے اور انشاءاللہ 8 یا 9 محرم تک ہمارے ساتھ ہوں گی اور فضائل اور مصائب بیان کریں گی۔ تو آج جو مخصوص ہے دن وہ مولا علی اکبر کی شہادت کے حوالے سے ہے، تو ہم ان سے وہ دینی معلومات ظاہر ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گی۔ تو ہم ملتے ہیں نگین عباس سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام یا حسین۔ نگین، ہم نے آپ کو جو یہاں مدعو کیا ہے، آج 5 محرم ہے، مولا علی اکبر کے حوالے سے منسوب ہے، اور ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو آپ اپنی علمی گفتگو کے ذریعے، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں آپ سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا مکمل تعارف چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس ہستی کا ذکر کیا بے شک وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور کیا خوشا نصیب اس ہستی کا کہ جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں، کردار میں ہو بہو محمد مصطفیٰ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت علی اکبر کی والدہ کا نام لیلا، والد کا نام حسین، دادا کا نام علی ابن ابی طالب، اور نانا کا نام ابو برہ۔ اس تعارف کا اگر یہ تعارف میں کہوں تو یہ نامکمل ہے اگر میں یہ نہ بتا سکوں کہ کربلا میں جو مائیں تھیں، جب حسین نے کربلا تیار کرنی تھی تو کوئی عام خاتون کا انتخاب نہیں کیا، کیونکہ اگر علی اکبر چاہیے تھا تو ماں کا لیلا ہونا ضروری تھا۔ سبحان اللہ۔ صرف باپ کا شجرہ یا باپ کا رتبہ کبھی بھی اولاد کی سیرت اور کردار کو مکمل نہیں کرتا، بے شک۔ جب تک کہ ماں بھی ان خصوصیات کی حامی نہ ہو۔ بے شک۔ میں مختصر سا تعارف بی بی لیلا کا کرانا چاہوں گی کہ طائف میں رسول خدا جب تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں پر لوگوں نے ان کو پتھر مارے، وہ زخمی ہوئے۔ طائف میں بنو ثقیف کا ایک سردار تھے جن کا نام تھا عروہ ابن مسعود۔ ان کے گھر رسول پہنچے، کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں رسول خدا ہوں، میں عبداللہ کا فرزند ہوں، ابو طالب کا بھتیجا ہوں۔ کہا کہ آپ ایسے زخمی کیوں ہیں؟ کہا مجھے پتھر مارے۔ کہا آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو کہا کہ میں تبلیغ کرنے آیا تھا اپنے دین کی۔ اس وقت تک وہ عروہ مسلمان نہیں تھے۔ کہا میں تبلیغ کرنے آیا تھا دین کی۔ کہا دین کس کی؟ کہا اپنے اللہ کی۔ کہا ہم کیسے مانیں کہ اللہ ہے؟ کہا اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں مانو کہ اللہ ہے۔ ایک رات مہمان رکھا، اور جب پوری رات رسول خدا کے ساتھ گفتگو کی اور گزاری تو صبح یہ عالم تھا کہ آپ کلمہ پڑھ چکے تھے، اور آپ رسول خدا کے ساتھ نکلے۔ عروہ بن مسعود طائف میں نکلے اور کہا کہ اب انہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے کہ اب یہ محمد میرے مہمان ہیں۔ اور اللہ نے عروہ بن مسعود کو 2 بیٹے دیے، ایک بیٹے کا نام ابو عبیدہ اور دوسرے کا نام ابو برہ۔ ابو عبیدہ کو بیٹا دیا مختار ثقفی، اور ابو برہ کو دی 2 بیٹیاں۔ ابو برہ مولا کی خدمت میں آئے، مولا علی ابن ابی طالب کی، اور کہا کہ میرے جد نے، میرے بابا نے رسول خدا کی خدمت کی تھی، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ہم تمہیں ان خدمتوں کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کو اللہ نے دی 2 بیٹیاں،
ایک کا نام لیلا اور ایک کا نام فروا. کہا ان دونوں کی شادی میں اپنے دونوں فرزند سے کروں گا. لیلا بنی حسین کی دلہن اور فروا بنی حسن کی دلہن. اور جہاں ماں کا یہ کردار ہو، یعنی بنو سکیف حسن کے لحاظ سے مشہور تھا، جہاں حسن اتنا ہو، جہاں حسن کی شہزادی اگر آئے تو حسن کی شہزادی کی گود میں اللہ اکبر علی اکبر ہی دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا نگین، آپ سے ایک دوسرا سوال ہے کہ ولادت مولا علی اکبر پر بی بی زینب نے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام سے تحفہ مانگا تھا، تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ کیا تحفہ مانگا تھا انہوں نے؟ بھائیوں کا اور بہنوں کا رشتہ ہی بالکل الگ رشتہ ہوتا ہے، بے شک، اور جب بھائیوں کے یہاں اولادیں ہوں تو بہنوں کو بہت زیادہ عزیز ہوا کرتی ہیں. بے شک. تو جب مولا علی اکبر کی ولادت ہوئی تو بی بی زینب آئیں اور مولا علی اکبر کو پیار کیا اور کہا حسین اللہ نے تمہیں علی اکبر دیا ہے، سبحان لہٰذا اللہ. آج میں تم سے کچھ مانگوں گی. تو حسین نے کہا کہ آج میں امیر ہوں، مجھ سے جو مانگنا چاہو مانگو، میں دوں گا. سبحان اللہ. بی بی زینب نے اشارہ کیا، وہ جو آغوش میں بچہ تھا علی اکبر، کہا یہ بچہ مجھے دے دو. مولا حسین نے سوچا بھی نہیں اور بی بی زینب کی آغوش میں وہ بچہ ڈال دیا. سبحان اللہ. کہا زینب آج میں تمہیں اپنا علی اکبر جگر کا ٹکڑا دے رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ میں تمہیں زیادہ دیر کے لیے دے رہا ہوں لیکن بہت کم دیر کے لیے مانگوں گا، اور جب میں مانگوں تو منع نہ کرنا، یہ میری امانت تم مجھے واپس کرنا. اسی طرح سے یہی سوال ہے بہن بھائیوں کے رشتے کے حوالے سے ہی کہ مولا علی اکبر کا بی بی فاطمہ صغریٰ سے بھی بہت پیارا رشتہ تھا. اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ بتائیں گے کہ کیسا رشتہ تھا ان کا بی بی فاطمہ کربلا ہر لحاظ سے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، بے شک. اور کربلا نے ہمیں ہر رشتے کا تقدس، ہر رشتے کی محبت، ہر رشتے کی اہمیت سمجھائی ہے. بے شک. اسی طرح کربلا نے بار بار جس رشتے کی محبت کو سمجھایا ہے وہ بھائی اور بہن کی محبت ہے. اور کیا کہوں کہ علی اکبر کو صغریٰ سے کتنی محبت تھی، یا صغریٰ کو علی اکبر سے کتنی محبت تھی. آج تک لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ دونوں سگے بہن بھائی نہیں ہیں، کیونکہ بی بی صغریٰ مولا حسین کی ایک اور زوجہ ام ولد، ان سے بی بی صغریٰ پیدا ہوئی، لیکن بی بی کی پیدائش کے بعد ہی ان کا وصال ہو گیا، اور حضرت علی اکبر ہوئے بی بی لیلا سے. کربلا میں بہن بھائیوں کی جوڑیاں تھیں، حضرت علی اصغر بی بی سکینہ، امام زین العابدین ان کے حصے کی بھی بہن بی بی فاطمہ تھیں، لیکن یہ دونوں ہی تھے جو الگ الگ تھے. تو کربلا نے یہ بتایا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا بہن بھائی بنایا. اور اتنی محبت تھی صغریٰ سے اکبر کو کہ جب اکبر جا رہے تھے تو صغریٰ نے کہا کہ اکبر میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی. کہا مجھے جانا ہے، تو کہا علی اکبر ایک بات یاد رکھنا، اگر میں تمہارا انتظار کرتے کرتے مر جاؤں اور تم وہاں شادی رچا لو تو اپنی بیوی کو میری قبر پر ضرور لے کر آنا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر چلے گئے اور صغریٰ علی اکبر کے قدموں پر منہ رکھ کر روتی رہی اور علی اکبر کا انتظار کرتی رہی. ہر مولا علی اکبر کی رخصت کے بارے میں جاننا چاہیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ امام حسین نے جب علی اکبر کو بی بی زینب کے حوالے کیا تو روز حسین کیا کرتے کہ مسجد جاتے تو سیدھا بی بی زینب کے پاس جاتے، علی اکبر کو چومتے اور پھر واپس جاتے اور پوری رات علی اکبر کو یاد کرتے اور جاتے اور علی اکبر کے جھولے کو چومتے رہتے. اور بی بی زینب بس اتنا ہی سوچتی رہی کہ حسین نے کہا تھا کہ علی اکبر کو مانگے گا، نہ جانے حسین کب مانگ لے، آتا ہے لیکن چومتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جو عاشور کا دن تھا، زینب کے خیمے میں حسین آئے. حسین آ کر کہتے ہیں زینب تجھے وعدہ یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ میں اکبر کو مانگوں گا اور تجھ سے مانگنے آیا ہوں. بی بی زینب نے رو کر کہا
بھیا مجھے وعدہ تو یاد ہے، ہاں اتنا بتا دوں، تو نے کتنے دن کا دیا تھا؟ کہا میں نے 3 دن کا دیا تھا۔ کہا 3 دن کا دیا تھا؟ آج علی اکبر 18 سال کا ہو گیا ہے۔ ان 18 سالوں میں نے علی اکبر کے سفید کرتے کو بھی کبھی گندا نہ ہونے دیا، کبھی مٹی میں ملنے نہ دیا۔ بس اتنا وعدہ کرنا کہ علی اکبر لے جا تو رہے ہو، لیکن جیسے میں نے اس کو کرتے کو بھی مٹی نہیں لگنے دی، میرے علی اکبر کو مٹی میں نہ ملانا۔ کیسا ہے علی اکبر؟ 18 برس کا جوان ہے۔ علی اکبر وہ ہے، آپ دلوں پر ہاتھ رکھ کر تصور کریں، 18 سال کا جوان بیٹا ہو۔ ماؤں کے ارمان ہوتے ہیں، بیٹا جوان ہو تو شادی رچائیں گے، بیٹا جوان ہو تو اتنے خواب ماں دیکھتی ہے۔ وہ وقت آیا کہ جب علی اکبر رخصت کے لیے آئے ہیں۔ حسین ایک مرتبہ علی اکبر کو دیکھ کر کہتے ہیں، علی اکبر ذرا انصاف تو کرو، میں بوڑھا باپ ہوں اور تم میرے جوان بیٹے، تم مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، ایک بات تو بتائیے کہ کیا فاطمہ زہرا کلال افضل ہے یا زینب کلال افضل ہے؟ کہا بے شک فاطمہ زہرا کا۔ کہا آج مجھے زینب کے لال کو اجازت دیجیے کہ 18 سال بیٹے کو پال کر کیسے جوان کیا جاتا ہے۔ زینب کے خیمے میں علی اکبر آئے، زینب نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا، بڑھ کر کہا علی اکبر کیا تو بھی مرنے جا رہا ہے؟ علی اکبر نے کہا ماں اجازت دے دیجیے۔ کہا اگر اجازت چاہتا ہی ہے علی اکبر ذرا قریب آؤ۔ 64 بیویوں کو بلایا اور کہا آؤ میں علی اکبر کی بارات سجا رہی ہوں، میرا علی اکبر کی آج بارات ہے۔ 64 بیویوں نے علی اکبر کے گرد گھیرا تنگ کیا اور پتھر اٹھایا، اپنے ماتھے پر مارنا شروع کر دیا۔ علی اکبر ابھی گھوڑے سے تھوڑا آگے بڑھے ہی تھے کہ اتنے میں علی اکبر کے گھوڑے کی سموں سے ایک 4 سال کی بچی لپٹ کر بی بی سکینہ کہنے لگی کہ بھیا ان کے قد اونچے تھے، میرا قد چھوٹا ہے، اپنی رکابوں سے پیر کو نکالو۔ پیر پر اپنا سر رکھ کر بوسہ لینے لگی اور کہنے لگی صغرا نے کہا تھا جب علی اکبر کی بارات ہو تو میری طرف سے بوسہ دینا، علی اکبر کے پیروں پہ بوسہ دینا۔ علی اکبر کی سواری آگے بڑھی اور اب ام لیلہ کے خیمے میں علی اکبر آئے ہیں۔ 18 برس کا بیٹا ماں سے اجازت مانگنے آیا۔ ام لیلہ نے بڑھ کر کہا علی اکبر میں تو تمہیں دیکھتی تھی، علی اکبر میرے 14ویں کے چاند، آج تم مجھ سے مرنے کی اجازت مانگنے آئے ہو۔ ایک مرتبہ ذرا یہاں پر لیٹو۔ صندوق کو کھولا، کرتا نکال کر دکھانے لگی۔ کہا علی اکبر یہ 1 سال کا کرتا، یہ 2 سال کا کرتا۔ علی اکبر ماں کا ارمان تھا تمہیں دولہا بنے دیکھتی، میں چاہتی تھی کہ کب علی اکبر جوان ہو اور اس کے بچوں کو گود میں کھلاؤں، آج تم جا رہے ہو۔ علی اکبر سب سے رخصت ہوئے، ایک مرتبہ جوان باپ کے پاس آئے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے حسین ٹیلے پر تھے، تلوار کا قبضہ ماتھے پر رکھا اور جتنے میں علی اکبر جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہا بابا میں جا رہا ہوں، حسین منہ کے بل ریت پر گر پڑے۔ کہا علی اکبر کہاں باپ کو ضعیفی میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ روایات میں ملتا ہے 36 مرتبہ علی اکبر کو حسین نے گھوڑے سے اتارا ہے، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی سینہ چومتے ہیں۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ کہا حسین نے علی اکبر اللہ کے حوالے۔ ادھر علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین کہتے ہیں بس ایک بات سن لو، ارے تمہارے گھوڑے کا رخ بھلے فوجوں کی طرف ہو لیکن فوجوں میں گھسنے سے پہلے علی اکبر مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔
کہنا باپ تمہارا منتظر ہے۔ علی اکبر کا گھوڑا چلنے لگا۔ اتنے میں ایک بی بی سیاہ پوش آگے آئی، کہنے لگی رک جا علی اکبر، تیرے مرنے سے پہلے میرا بیٹا حسین مر جائے گا۔ اب جو علی اکبر نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، حسین مٹی میں بھرے ہوئے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آغوش میں باپ کو لیا، کہا بابا میں آپ کو خیموں میں چھوڑ دوں؟ کہا خیموں میں نہیں جاؤں گا۔ کہا بابا پھر ٹیلے پر چھوڑ دوں؟ کہا علی اکبر کمر تو ٹوٹ گئی، بینائی جا رہی ہے، ایک مرتبہ مجھے یہیں چھوڑ دو تاکہ تم آواز دو تو باپ آئے۔ ادھر علی اکبر گھوڑے سے گرے، گر کر آواز دی بابا میں گھوڑے سے گر گیا، اتنا کہنا تھا۔ روایات کہتی ہیں حسین دوڑ کر نہیں، حسین چل کر نہیں، بلکہ حسین زمین پر گرے، گھٹنیوں کے بل چلتے گئے، اور روایات میں ملتا ہے جہاں حسین کے قریب جیسے ہی حسین علی اکبر کی طرف بڑھے ہیں جو علی اکبر کے قاتل تھے، کوئی نیزہ مارتا، کوئی برچھی مارتا، کوئی تازیانہ مارتا اور ہنس کر کہتا ہم نے تیرے اکبر کو مار دیا، حسین کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ٹٹولتے ہوئے علی اکبر کے پاس پہنچے، علی اکبر سے کہا بیٹے ہاتھ سیدھا کرو، زخم کہاں ہے؟ علی اکبر نے بڑھ کر کہا بابا میں ہاتھ نہیں کھول سکتا، میرے سینے میں برچھی کا پل ہے۔ حسین کہتے ہیں لعنت ہو ملعون پر، میرے بچے کے کلیجے میں برچھی مار دی۔ کہا بابا امتحان ہے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، یا علی مدد کہہ کر برچھی کا پھل نکالا، اور برچھی کا پھل کیا آیا؟ علی اکبر کے جگر کے ٹکڑے حسین کے ہاتھ میں آ گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔